بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں نعمان اور آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ریمز کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے ریم کا مطلب کیا ہے یا یہ کس کا مخفف ہے؟ ریم سٹینڈ فور رینڈم ایکسیس میموری، عارضی طور پر ایک ڈیٹا سٹور کرنے والی چیز۔ یہ ہمارے کمپیوٹر میں کام کیسے کرتی ہے اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ ایک ہارڈ ڈرائیو اور پروسیسر کے درمیان ایک برج آپ سمجھ لیں، جو آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ پروسیسر کی انسٹرکشن پہ ہارڈ ڈرائیو سے پک کرتی ہے اور اپنے اندر سٹور کر لیتی ہے، اور جیسے جیسے پروسیسر کو یہ ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے ویسے ہی اسے ڈیٹا پرووائڈ کرتی ہے۔ اس کی ضرورت کیوں ہے کمپیوٹر میں؟ کیونکہ ہارڈ ڈرائیو اتنی فاسٹ نہیں ہے جتنا کہ ڈیٹا پروسیسر کو پروسیسنگ کے لیے فاسٹ چاہیے ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے ریمز ڈیولپ کی، اور ریمز جو ہیں یہ ہارڈ ڈرائیو سے ڈیٹا پک کر لیتی ہیں اور اسے اپنے اندر سٹور کر لیتی ہیں، جیسے جیسے جو ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے پروسیسر کو ویسے ویسے پرووائڈ کر دیتی ہیں۔ تو اس کی مثال آپ ایسے لے لیں، آپ کام کر رہے ہیں، آپ جاتے ہیں کسی اور سے کہتے ہیں بھئی یہ چیز دے دو، تو آپ کے جاننے اور لے کر آنے میں ٹائم لگے گا، جبکہ تو اس طرح ہے کہ آپ نے ایک بندے کو کہہ دیا کہ آپ جائیں فلاں فلاں اور فلاں فلاں فولڈر لے آئیں، جیسے ہی وہ لے کر آتا ہے پھر آپ کام کر رہے ہیں، جیسے جیسے آپ کو ضرورت پڑتی ہے آپ سے کہتا ہے یہ چیز دے دیں، آپ نے کام کیا، اس کے نیکسٹ فردر اس طرح آپ کام کر رہے ہیں۔ تو ریم یہی سروس آپ کو پرووائڈ کرتی ہے کمپیوٹر میں، کہ وہ ہارڈ ڈرائیو سے ڈیٹا لے لیتی ہے اور اپنے اندر سٹور کر لیتی ہے، جیسے ہی آپ کو ڈیٹا پروسیسر کو ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے تو ریم اسے پرووائڈ کر دیتی ہے۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی جو ریم ہے وہ زیادہ ڈیٹا جو ہے وہ اپنے اندر سٹور نہیں کر سکتی، کیونکہ اس میں اتنی سٹوریج کیپیسٹی نہیں ہے جتنی پروسیسر کو چاہیے۔ تو اس کے لیے ہوتا یہ ہے کہ ریم جو ہے وہ فردر آگے ہارڈ ڈرائیو سے کمانڈ دیتی ہے، وہاں سے پھر ڈیٹا پک کرتی ہے، اس طرح کمپیوٹر جو ہے وہ آپ کا سلو ہو جاتا ہے۔ تو ہوتا اس طرح ہے کہ آپ کی جو ریم ہے وہ پروسیسر کو ڈیٹا دے رہی ہوتی ہے، جبکہ وہ ساتھ ساتھ ہارڈ ڈرائیو کو بھی ایز اے ریم کے طور پہ ریم جو ہے اس کو بھی ایکٹیو رکھ کے اس سے بھی ڈیٹا لیتی رہتی ہے اور وہاں سے آگے فارورڈ کرتی رہتی ہے، جس سے آپ کے کمپیوٹر سپیڈ جو ہے وہ سلوور ہو جاتی ہے۔ آپ کے کمپیوٹر کی سپیڈ جب سلو ہو جاتی ہے تو اس کو فاسٹ کرنے کے لیے ہم ان میں ایکسٹرا ریم سلوٹس لگا دیتے ہیں۔ اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے پہلے ایک بندہ آپ کو ڈیٹا پرووائڈ کر رہا تھا، اب آپ 2 یا 3 آدمی کھڑے ہیں، جس چیز سے جو آپ کو ڈیٹا چاہیے آپ وہ لیتے جا رہے ہیں، اس کے اوپر ورک کر کے اپنی سائڈ پہ کرتے جا رہے ہیں، آؤٹ پٹ دیتے جا رہے ہیں۔ تو یہ ورک ہوتا ہے ریم کا ہمارے کمپیوٹر میں۔ اب ہم فردر ریم کی ٹیکنالوجی کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ہم زیادہ دور نہیں جائیں گے، زیادہ پیچھے نہیں جائیں گے۔ ہماری DDR اس وقت 4 روٹین میں چل رہی ہے، جبکہ 5 جو ہے وہ انٹروڈیوس ہو گئی ہے اور چل بھی رہی ہے۔ تو ہم DDR سے شروع کرتے ہیں۔ DDR ریم جو ہے وہ کسی بھی نان DDR سے آپ کو ڈبل جو سپیڈ ہے وہ پرووائڈ کرتی ہے۔ یہ ایک کلوک سائیکل میں 2 ٹائمز ڈیٹا سینڈ کرتی ہے نان DDR۔ اگر فرض کر لیں کہ آپ کی نان DDR 1 GB ڈیٹا ٹرانسفر کر رہی ہے تو جو DDR ہوگی وہ 2 GB ڈیٹا ٹرانسفر کرے گی ایک کلوک سائیکل میں۔ DDR1 جو ہے وہ 184 پنز کے ساتھ آتی ہے، اور جبکہ آپ کی DDR2 جو ہے وہ اس سے زیادہ بہتر، فاسٹ، پاور ایفیشینٹ، اور یہ آتی ہے 240 پنز کے ساتھ۔ اب یہ جو ریم ہے یہ آپ کو DDR1 کی نسبت ڈبل ڈیٹا پرووائڈ کرتی ہے سپلائی کے لیے۔ فرض کر لیں کہ اگر آپ کی DDR1 جو ہے وہ 2 GB ایک سیکنڈ میں ٹرانسفر کر رہی ہے، ایک کلوک سائیکل میں ٹرانسفر کر رہی ہے، تو DDR2 جو ہے وہ 4 GB ڈیٹا ٹرانسفر کرے گی ایک سائیکل میں۔ تو اسی طرح سیم DDR3 انٹروڈیوس ہوئی، یہ بھی 240 پنز کے ساتھ آتی ہے، لیکن یہ DDR2 کی نسبت پاور ایفیشینٹ ہے، فاسٹ ہے، تو یہ بھی آپ کو ڈبل ڈیٹا پرووائڈ کرتی ہے DDR2 کی نسبت۔ اب یہ جو ریمز ہیں ان کے اوپر لکھی ہوئی ہوتی ہے ان کی کلاک اسپیڈ، جس طرح 1600 میگا ہرٹز ہوتی ہے، 1600 میگا ہرٹز کے آگے لکھے ہوتے ہیں PC3۔ اسی طرح DDR4 جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ فاسٹ ہے۔ اچھا، ان ریمز میں ڈفرینس کیا آ رہا ہے؟ ہر ریم میں جو کٹ ہے وہ مختلف جگہ ہے۔ آپ کسی بھی مدر بورڈ میں ہر ریم نہیں لگا سکتے، ہر مدر بورڈ کے لیے الگ ریم ڈیزائن ہے۔ DDR1 کے بورڈ میں آپ DDR2 نہیں لگا سکتے، DDR2 کے بورڈ میں DDR3 نہیں لگا سکتے، DDR3 کے بورڈ میں DDR4 نہیں لگا سکتے۔ تو اس طرح یہ ریم سپورٹ کا بھی ایشو ہوتا ہے۔ تو بائی کرنے سے پہلے چیک کر لیں کہ آپ کے مدر بورڈ میں ریم کون سی ہے۔ تو DDR4 ریم اس کے بعد انٹروڈیوس ہوئی، یہ آتی ہے 288 پنز کے ساتھ۔ تو اس کی کلاک سپیڈ جو ہے وہ جو ڈیٹا ٹرانسفر سپیڈ ہے وہ DDR3 کی نسبت بہت زیادہ ہے، اور اس کے علاوہ یہ جو ہے بہت زیادہ پاور ایفیشینٹ ہے DDR3 کی نسبت۔ تو اس طرح یہ ہمارا ریمز کا ٹاپک جو ہے وہ کور ہو گیا ہے۔ آپ کو فردر کوئی کوسچن ہے تو آپ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔